آزادی سے پہلے ایک بڑا مشہور پیپر نکلتا تھا یوپی سے. اس پیپر والے نے اپنے اس میں لکھا پیپر کے اندر سارے ہندوستان کے مسلمان کافر ہیں, سارے ہندوستان کے مسلمان کافر ہیں. مسلمان چھوڑیں گے اس کو؟ اس کی ہمت, ساروں کو کافر بول رہا ہے. انہوں نے کیس کیا الہ آباد ہائی کورٹ میں, یہ ہوا ہے, بنا کے نہیں بول رہا. اس کو گھسیٹا گیا کٹگرے میں. آ کر وہ کھڑا ہوا, کہا کہ تو نے کیسے کہا سارے مسلمانوں کو کافر؟ اس نے سارے فتوے رکھے, جج کے سامنے فتوا رکھا, یہ بریلوی فتوا ہے, انہوں نے ان کو کافر کہا. یہ دیوبندی فتوا ہے, انہوں نے ان کو کافر کہا ہے. یہ فلاں کا فتوا ہے, انہوں نے ان کو کافر کہا. جتنے مسلک ہندوستان میں ہیں, ہر مسلک نے تقریباً دوسروں کو کافر کہا ہے. یہ میری بات نہیں ہے, یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. ہمارا نفع یہ, ہمارا نقصان یہ, ہمارا اللہ یہ, ہمارے رسول یہ, ہمارا قرآن یہ ہے, تو پھر ہم یہ کیوں نہیں ہوتے میرے بھائی؟ اللہ نے ہم سے یہ کہا ہے, سبحان اللہ, اے مسلمانوں تھام لو اللہ کی رسی کو, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقے نہ بناؤ, جماعتیں نہ بناؤ, پھوٹ نہ ڈالو. یہ پہلا لفظ ہے, انگلی پر گنو. اللہ کا حکم ہے. تین چیزیں اللہ کو پسند ہیں, لیکن پتہ نہیں مسلمانوں کو پسند ہے نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم. تین چیزیں اللہ کو پسند ہیں اور تین چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. پہلی چیز جو اللہ کو پسند ہے, عمل کریں گے انشاءاللہ. کس کو پسند ہے؟ ابا کو. کس کو پسند ہے؟ مسجد کے امام کو. اللہ کو پسند ہے یہ. وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اے مسلمانوں سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کو یہ پسند ہے, اللہ کو یہ پسند ہے. اللہ اکبر. علماء کو پسند ہو نہ ہو, ائمہ کو پسند ہو نہ ہو, عمائدین کو پسند ہو نہ ہو, یہ اللہ کو پسند ہے. پہلے اللہ کا حکم ہے اور دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. دو اللہ نے قبول کر لیا. ایک فَمَنَعَ بِهَا, اللہ نے منع کیا, اے محمد یہ مت مانگو. تیسری چیز مت مانگو. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکلی ہوئی تین دعائیں تھیں جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. سننا چاہیں گے دعائیں؟ کیا مانگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ سننا چاہیں گے آپ؟ نہیں, یا ختم کر دوں؟ شیخ کو بولوں گا جلدی ہو جائے گی, شاید دعوت کا بھی انتظام ہے. جی سننا چاہیں گے کیا دعائیں تھیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جواب چاہیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قابل احترام صدر جلسہ, اسٹیج کی زینت بنے ہوئے علماء کرام, حفاظ کرام اور اتحاد ملت کے جذبے سے جمع ہونے والے بزرگان دین, نوجوانان اسلام. الحمدللہ لوگ پوچھتے تھے حالات خراب ہیں اور ان حالات میں علماء کیا کر رہے ہیں؟ حالات خراب ہیں, ان حالات میں علماء اکرام کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے, تمہارے اس ضلع میں اس کی ایک کڑی شروع ہو چکی ہے, اس کا آغاز شروع ہو چکا ہے. علماء یہ کر رہے ہیں, علماء یہ کر رہے ہیں کہ جو کبھی آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا, کبھی لوگوں نے سوچا نہیں. الگ الگ مسلکوں کے لوگ, الگ الگ مکتب فکر کے لوگ, الگ الگ اداروں کے لوگ. دیکھیے ہر شر میں خیر ہوتا ہے, ہر شر میں خیر ہوتا ہے. یہ جو حالات بنے ہیں, ان حالات نے ہمیں اس چیز پر لا کر کھڑا کیا ہے کہ آج الحمدللہ الگ الگ لوگ ایک اسٹیج پر بیٹھے. لوگ بولتے تھے بھئی علماء ایک ہو گئے تو ہم بھی ایک ہو جائیں گے,
الحمدللہ یہ بڑا کام ہو رہا ہے، علماء اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اول ہی نہ بنا دے، اللہ اسے آگے لے کر جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاروان کو آگے لے کر جائے، اور کوئی بھی ایک چھوٹی سی چیز، ایک چھوٹی سی کڑی نمونہ بن سکتی ہے، مثال بن سکتی ہے. اس جلسے کی کامیابی کے لیے اللہ کا شکر ادا کیجئے. سال میں ایک مرتبہ دورہ کرنے والے جو علماء اکرام ہیں الحمدللہ، جو نارتھ سے یہاں آتے ہیں، کورونا ہونے کے باوجود اللہ نے ایسے حالات بنائے. تمہارے سامنے پہلی جو تقریر ہوئی اس انسان کی ہوئی، اس عالم کی ہوئی، سبحان اللہ، اس شیخ کی ہوئی جن کے آبا و اجداد نے فریڈم فائٹر، آبا و اجداد نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے. تمہارے جلسے میں وہ آدمی آ کے چلے گئے. آپ کروڑوں روپے بھی خرچہ کر لو، ایک کوٹ لگی والوں، آپ یہ کر نہیں پاؤ گے. یہ اللہ نے جڑا دیا ہے، اللہ عز و جل نے اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ کسی اور کام سے آئے تھے. الحمدللہ ان کے کاموں میں یہ بات ڈالی گئی، اور ان کے سینے میں بھی ایک دھڑکنے والا دل ہے، ایک درد مند دل ہے. انہوں نے بھی سوچا اس کی ضرورت ہے، وہ آئے اور اپنا خطاب کیے. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو مل بیٹھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. معزز دوستوں، عنوان ہے میرا اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول کی ایک سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے، آپ کی نیت یہ ہوتی کہ نماز ذرا لمبی پڑھائیں. پیچھے سے رونے کی آواز آتی کسی چھوٹے بچے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں کا خیال کرتے اور نماز چھوٹی کر دیتے. یہ صحیح حدیث میں ثابت ہے، یہ صحیح حدیث میں ثابت ہے. لوگوں کا خیال کرنا، اللہ کے فضل و کرم سے وہی باتیں ریپیٹ ہوں گی. پہلے عالم نے جو کہا، دوسرے عالم نے جو کہا، تیسرے جو کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ چوتھے جو کہیں گے، باتیں یہی ہوں گی. اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ. میں کم سے کم وقت میں اپنے دل میں جو بات ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر کر اپنی جگہ میں انشاءاللہ لے لوں گا. میں نے اس کے لیے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، بلکہ دوسری آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے تمہارے سامنے پڑھا ہے. اس کا اردو معنی سن لیجئے، اور اس سے جڑی ہوئی کچھ باتیں میرے سینے میں ہیں، مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، آپ کے ساتھ بانٹنی ہے انشاءاللہ. اسے سن لیجئے، میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ویسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. آپ لوگوں کو سن کر انشاءاللہ تعجب ہوگا اور خوشی بھی ہوگی. یہ وہ آیت کریمہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نکے میں، ہر جمعہ میں، ہر عید میں، عرفہ کے میدان میں، سورج گرہن اور چاند گرہن میں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو جب بھی خطبہ دینے کی ضرورت پیش آتی، آپ نے ان آیتوں کو پڑھا ہے. آپ نے اس آیت کو پڑھا ہے. یہ آیت اتنی بڑی ہے، آپ کے سبھی نکوہوں میں یہ آیت پڑھی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس آیت کا مورل خلاصہ یہ ہے، اس آیت کا باٹم لائن یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، آپ کی زندگی جیسی ہوگی آپ کی موت ویسی ہوگی. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہیں آئے گی مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. آپ نمازی ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، آپ وضو بنا کر نماز کے لیے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے بیچ میں تمہارا انتقال ہو جائے. آپ کا زیادہ وقت مسجد میں گزرتا ہے. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے سبحان اللہ، مسجد کے دروازے میں جا رہے ہیں، انتقال ہو رہا ہے، سجدے میں جا رہے ہیں، انتقال ہو رہا ہے. ہمارے استاد محترم الحمدللہ، آج کے اس جلسے کے لیے میں بتا دوں، سارے جو ہمارے حفاظ علماء بیٹھے ہیں الحمدللہ، میں نے جن سے حفظ کیا ہے وہ ایک حنفی عالم ہے. میں جن مکاتب فکر سے جڑا ہوا ہوں، اہل حدیث ہوں الحمدللہ، مگر میں نے جن سے حفظ کیا ہے میرے استاد محترم سبحان اللہ مدینے کے فارغ ہیں، مگر مسلک حناف سے ہیں. مسلک حناف سے ہونے کی وجہ سے رائی کے دانے کے برابر بھی ان کا احترام، ان کا احسان، سمجھ رہے میرا لوگ کیا لفظ بولا میں؟ ان کا احسان، ان کا احسان میرے اوپر ذرا بھی کم نہیں ہوا الحمدللہ. الحمدللہ ذرا بھی کم نہیں. ان کے بڑے بھائی وضو بنا کر مغرب کے لیے جا رہے ہیں، نماز کے پابند آدمی، مغرب کی اذان اور اقامت کے بیچ میں انتقال ہو رہا ہے. جیسے آپ زندگی گزارو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اختتام ویسا کرے گا. یہ موضوع نہیں ہے، موضوع اس کے بعد کی آیت کریمہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اے مسلمانوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ وقت آ چکا ہے، وقت آ چکا ہے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، آزادی سے پہلے ایک بڑا مشہور پیپر نکلتا تھا یو پی سے، بہت مشہور پیپر۔ اس پیپر والے نے اپنے اس میں لکھا پیپر کے اندر سارے ہندوستان کے مسلمان کافر ہیں۔ کیا لکھا جی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ارے بھائی میں سوال کر رہا ہوں، سمجھ میں آئی میری بات؟ میں ٹو وے کا آدمی، ون وے کا آدمی نہیں ہوں۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہ کوٹلگی کا روڈ جب ایک طرفہ تھا، دو روڈ نہیں بنے تھے، لوگ آہستہ جاتے تھے، ابھی بنگلور سے لوگ 4 گھنٹے میں آ جاتے ہیں، ماشاءاللہ ٹو وے ہو گیا ہے۔ چلو ہم ٹو وے میں چلتے ہیں، ہم ون وے میں نہیں جاتے ہیں، ہم ٹو وے میں چلتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی آزادی سے پہلے ایک مشہور اخبار نکلتا تھا، اس اخبار کے ایڈیٹر نے لکھا سارے ہندوستان کے مسلمان کافر ہیں۔ مسلمان چھوڑیں گے اس کو؟ اس کی ہمت، ساروں کو کافر بول رہا ہے۔ انہوں نے کیس کیا الہ آباد ہائی کورٹ میں، یہ ہوا ہے، بنا کے نہیں بول رہا ہوں۔ الہ آباد کورٹ میں اس پیپر کے ایڈیٹر کے خلاف کیس کیا گیا، ذرا غور سے سننا۔ اس کو گھسیٹا گیا کٹگرے میں، آ کر وہ کھڑا ہوا، کہا کہ تو نے کیسے کہا سارے مسلمانوں کو کافر؟ اس نے سارے فتوے رکھے، جج کے سامنے فتوا رکھا، یہ بریلوی فتوا ہے، انہوں نے ان کو کافر کہا، یہ دیوبندی فتوا ہے، انہوں نے ان کو کافر کہا ہے، یہ فلاں کا فتوا ہے، انہوں نے ان کو کافر کہا۔ جتنے مسلک ہندوستان میں ہیں، ہر مسلک نے تقریباً دوسروں کو کافر کہا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ آج میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، وہ زمانہ تھا وہ گزر گیا، آج اسی روش پر اگر رہیں گے، اسی روش پر اگر باقی رہیں گے تو پھر وہی لفظ ہوگا، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستان، تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال ہماری ساری تقریر کا خلاصہ 2-3 اشعار میں وہ بنا کر وہ بول دیتے ہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، قوم کا نفع بھی ایک ہے، قوم کا نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، سب ایک ہے۔ ہمارا نفع ایک، ہمارا نقصان ایک، ہمارا اللہ ایک، ہمارے رسول ایک، ہمارا قرآن ایک ہے، تو پھر ہم ایک کیوں نہیں ہوتے میرے بھائی؟ ہمیں ہونے کی ضرورت ہے، ابھی نہیں ہے، ابھی ضرورت، ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہے ضرورت، ابھی ضرورت ہے، ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے ہم سے یہ کہا ہے، سبحان اللہ، اے مسلمانوں تھام لو اللہ کی رسی کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ بناؤ، جماعتیں نہ بناؤ، پھوٹ نہ ڈالو۔ یہ پہلا لفظ ہے، انگلی پر گنو۔ اللہ کا حکم ہے، جو بھی آپ کے سامنے سنا گیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہمیں ملنے کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، کیسے حکم دیا؟ نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے نا، زکوٰۃ دو، اللہ کا حکم ہے نا، اس کی پابندی کر رہے ہیں نا، ویسے ہی اللہ کا یہ بھی حکم ہے، مل کے رہو مسلمان، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ انگلی پہ ہاتھ رکھو، پہلی چیز۔ دوسری چیز، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، صرف انگلیوں پر گنا کر نکل جاؤں گا میں انشاءاللہ۔ دوسری بات، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عربی میں الفاظ حدیث کے ایسے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، ان اللہ یرضی لکم ثلاث ویسخط لکم ثلاث۔ 3 چیزیں اللہ کو پسند ہیں، لیکن پتہ نہیں مسلمانوں کو پسند ہے نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم۔ 3 چیزیں اللہ کو پسند ہیں اور 3 چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ پہلی چیز جو اللہ کو پسند ہے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کس کو پسند ہے؟ ابا کو؟ کس کو پسند ہے؟ مسجد کے امام کو؟ اللہ کو پسند ہے۔ یہ پہلی چیز جو اللہ کو پسند ہے، ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، صرف اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ اکبر۔ علماء کو پسند ہو نہ ہو، ائمہ کو پسند ہو نہ ہو، عمائدین کو پسند ہو نہ ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ پہلے اللہ کا حکم ہے اور دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تیسری چیز، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں گنو اس کو، اتحاد کے بارے میں گنو اس کو۔ تیسری بات، سبحان اللہ، راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جا رہے تھے،
آپ عمرے پہ جب جاتے ہیں وہ مسجد ذرا دیکھ کر آئیے جس کا میں نام دے رہا ہوں تمہارے سامنے. جی ہاں، قبلے کی طرف مسجد نبوی میں قبلے کی جانب ذرا آپ آگے جائیں گے ایک مسجد ملے گی، اس کا نام ہے مسجد الاجابہ. کیا نام؟ مسجد الاجابہ. وہ مسجد جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، وہ مسجد جہاں ہمارے رسول کی دعائیں قبول ہوئی. سبحان اللہ، مسجد الاجابہ اسے کہتے ہیں. آپ جائیں تو انشاءاللہ دیکھ کر آئیں انشاءاللہ. جی آپ جائیں انشاءاللہ دیکھ کر آئیں. راوی کہتے ہیں اس مسجد کا اس زمانے میں جو نام تھا مسجد بنی معاویہ. مسجد بنی معاویہ. اللہ کے رسول اس مسجد میں گئے، آپ نے نماز پڑھی. عربی میں اس کے بعد کا جو لفظ آتا ہے، آپ نے لمبی دعا کی. آپ نے لمبی دعا کی. دعا کے بعد صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا دعا مانگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا میں نے 3 چیزیں مانگی. کتنی؟ 3 چیزیں مانگی. 2 اللہ نے قبول کر لیا، ایک اللہ نے، ذرا زور سے، ایک اللہ نے، ذرا زور سے نہیں بولیں گے جی؟ نہیں، یہ لفظ نہیں ہے، یہی میں چاہتا ہوں آپ سے. 2 اللہ نے قبول کر لیا، ایک فمنع بها، اللہ نے منع کیا اے محمد یہ مت مانگو. تیسری چیز مت مانگو. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکلی ہوئی 3 دعائیں تھیں جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. سننا چاہیں گے دعائیں؟ کیا مانگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ سننا چاہیں گے آپ؟ نہیں، کیا ختم کر دوں؟ شیخ کو بولوں گا جلدی ہو جائے گی، شاید دعوت کا بھی انتظام ہے. جی سننا چاہیں گے کیا دعائیں تھیں؟ پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اللہ یہلک امتی بالسنہ. اے اللہ تبارک و تعالی میری امت کو قحط سالی کے عذاب میں ہلاک نہ کر. کہیں ایسا نہ ہو بھوک سے مر جائے میری امت. اے اللہ پیٹ بھر کے کھانا دے میری امت کو. سبحان اللہ، اتنے گناہوں کے باوجود جو پیٹ بھر کے کھا رہے ہو، رسول کی دعا کا یہ نتیجہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے. کون سا گناہ ہے جو مسلمان نہیں کر رہا ہے آج؟ کون سا گناہ ہے جو مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ اللہ یہلک امتی بالسنہ. سبحان اللہ، اے اللہ میری امت کو قحط سالی کا عذاب نہ دے. اللہ نے قبول کر لیا، الحمدللہ. دوسری دعا، اللہ یہلک امتی بالغرق. اے اللہ ایک ساتھ پہلی قومیں جیسے ڈوب کے مر گئی ہیں، اے اللہ ایسی میری قوم کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا. یہ ہو سکتا ہے ہندوستان میں مسلمان پریشان ہیں، یہ ہو سکتا ہے سیریا میں مسلمان پریشان ہو، یہ ہو سکتا ہے مصر میں مسلمان پریشان ہو. ایک ساتھ سارا مسلمان ساری دنیا کا ختم نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول نے دعا مانگی، ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. سمجھ میں آئی 2 دعائیں؟ تیسری دعا جو اللہ کے رسول نے مانگی مگر اللہ نے منع کیا، ایسا مت مانگیے تمہاری قوم اس کا الٹا کرے گی. اللہ کو معلوم تھا تمہاری قوم اس کا الٹا کرے گی. اللہ عز و جل نے منع فرمایا، اللہ یجعل بأسهم بینہم. یہ لفظ ہے حدیث کا. اے اللہ میں دعا کر رہا ہوں میری قوم اکٹھا رہے، متحد رہے، مل کے رہے، کبھی اس کے اندر اختلاف نہ آئے. مگر اللہ نے منع کیا، یہ لڑے گی، یہ آپس میں ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ دے گی. اللہ کے رسول آپ یہ دعا مت مانگی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، رسول سے محبت ہے؟ ذرا زور کیا چاہیے؟ کیا ٹھنڈے ہو گئے ہیں؟ گرمی سے ابھی آیا نہیں سمر ٹھنڈ سے، اتنے میں ٹھنڈے ہو گئے تم لوگ. اللہ کے رسول سے محبت ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. جب بھی نبی کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہو. اللہ کے رسول کی دل کی دعا ہے، یہ رسول کی خواہش ہے. اللہ کے رسول چاہتے ہیں قوم مل کے رہے. اللہ چاہتا ہے قوم مل کے رہے. اللہ نے قرآن میں کہا مل کے رہو. تو ابھی بھی اگر اتنا سننے کے باوجود بھی ابھی نہیں ملیں گے تو پھر کن دلائل کے منتظر ہیں میرے بھائی؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے ہمیں آپس میں جو اختلاف ہے، مسلمان جو لڑتے ہیں، یہ اللہ کا ایک عذاب ہے. میں نہیں کہتا 60 پر 5 نمبر کی آیت، سورۃ الانعام کی آیت، پارہ نمبر 7 کی آیت. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، قل هو القادر. اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. اللہ جب چاہے اوپر سے عذاب بھیج سکتا ہے.
ایک عذاب کی قسم ہے. او من تحت ارجلکم, اللہ جب چاہے نیچے سے عذاب دے سکتا ہے. یہ دو قسمیں ہو گئی. تیسری قسم قرآن مجید نے جو بیان کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عذاب یہ بھی ہے, اللہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر, مسلمانوں میں اختلاف ڈال کر اللہ عذاب دے سکتا ہے. آپس میں لڑنا اللہ کا عذاب ہے. چھوڑ دو اللہ کا, بند کرو یہ لڑنا. بہت لڑ لیا آپ لوگ, بہت دلائل ہیں, ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. یہ لوگ بھی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں, یہ بھی حق پر. ہمارے اختلاف کی وجہ سے عام آدمی مر رہا ہے, ہمارے اختلافات کی وجہ سے عام انسان اس کی زد میں آ گیا ہے. اگر آج ہم نے اسے نہیں چھوڑا تو پھر بہت پچھتائیں گے میرے بھائی, بہت پچھتائیں گے. انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے, انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہمارے سردار جو ہیں وہ دو لوگ ہوں گے انشاءاللہ. دو لوگ ہمارے سردار ہوں گے انشاءاللہ. نوجوانوں انشاءاللہ رہیں گے, ان کو لیڈر مانیں گے اپنا. سیدہ شباب اہل الجنہ, اللہ کے رسول نے کہا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار. کن کے؟ ڈی پی ہٹاؤ آج کے بعد, موبائل کے اندر ڈی پی ہٹاؤ. یہ تمہارا سردار نہیں ہے, یہ تمہارا لیڈر نہیں ہے. یہ ناچنے والا کوئی خان, کوئی پٹھان, کوئی شرابی, کوئی زانی, یہ تمہارا لیڈر بن نہیں سکتا. جو رات ہونے کے بعد نشے میں جھومتا رہتا ہے, جو ہر دن کسی نئی لڑکی کے ساتھ رہتا ہے, اپنے موبائل فون میں اس کی ڈی پی مت رکھو. یہ ہمارے ہیں رول ماڈل, جن کے بارے میں نبی نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. کون ہے نوجوانوں؟ تم سے ہی پوچھ رہا ہوں, کون ہے جی؟ الحسن والحسین, حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما, یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. بوڑھوں کے سردار کون ہیں؟ نوجوانوں کی یہ سردار ہیں, تو بوڑھوں کے سردار کون ہیں؟ اب تو نوجوان خوش ہیں. ہمارا تو مل گا بھی, انوکان تو بھی جان دے, ہمارا تو مل گا, انوکان تو بھی جان دے, ہمارا ریزلٹ تو مل گیا. نوجوانوں کے اگر یہ سردار ہیں تو بوڑھوں کے کون؟ بولو جی, ہاں جزاکم اللہ خیر. دعا دو ان کو, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, ان کے رزق میں, ان کی صحت میں, ان کی اولاد میں, ان کی زندگی میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. زور سے کان سب ان کچھ لگ جاتے ہیں, بولو جی آمین. اللہ تعالیٰ خیر و برکت انہیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. کوئی جنت میں بوڑھا رہے گا ہی نہیں. یہاں پینٹ مارنے کی ضرورت ہے داڑھی کو, وہاں ضرورت نہیں ہے. یہاں بالوں کو مارنے کی ضرورت ہے, وہاں کوئی بوڑھا رہے گا ہی نہیں. میرا موضوع یہ نہیں ہے, میرا موضوع اتحاد ہے, اس پہ میں لے کے آتا ہوں آپ کو. یہ ہمارے سردار ہیں انشاءاللہ جنت میں انشاءاللہ, حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بڑے بیٹے, ان کو اپنی مانڈی پر بٹھاتے ہیں, اپنے ران پر, ران سمجھتے ہیں, ران پر بٹھاتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور عربی میں یہ لفظ کہتے ہیں ان ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا سردار ہے. اللہ اکبر. سید جو آ رہا نا اوپر سے, سید صاحب وہیں سے آ رہی ہے. یہ میرا بیٹا سردار ہے. ان ابنی ھذا سید وسیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین. اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے ذریعے سے مسلمانوں کے بیچ میں اتحاد پیدا فرمائے. نہیں سمجھ میں ایک بات؟ شاید میں زیادہ چیخ دیا جی, زیادہ زور سے شاید میں بول دیا. چھوٹے بچے کو نبی اپنی مانڈی پر بٹھا کر کہتے ہیں یہ میرا بیٹا سردار ہے. اگر آپ کے سینوں میں حضرت حسن کی محبت ہے رضی اللہ عنہ, حضرت حسن نے جو کارنامہ کیا ہے وہی کارنامہ ہر نوجوان کو آج کرنے کی ضرورت ہے. کیا کارنامہ کیا؟ ایک طرف حضرت علی ہیں, ایک طرف حضرت معاویہ ہیں, دونوں کے بیچوں میں بڑی جنگیں ہوئی ہیں. جب حضرت حسن کی باری آئی, حضرت علی کے بعد وہ خلیفہ بننا تھا, سبحان اللہ, جب ان کا ٹرمس آیا, ان کی باری آئی, تو حضرت حسن نے کہا قوم بٹی ہوئی ہے, کچھ لوگ معاویہ کی طرف ہیں رضی اللہ عنہ, کچھ لوگ ادھر ہیں, میں دونوں کو ملاتا ہوں. خود حضرت معاویہ کے پاس پیغام بھیجا, کہا میں خلیفہ نہیں بنوں گا, مجھے عہدہ نہیں چاہیے, مجھے پوسٹ نہیں چاہیے, مسلمان بٹے ہوئے ہیں, آپ سب کے امیر بن جائیے, مسلمان کو جوڑ دیجیے. مسجد کی سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, مسجد کی سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, مدرسے کی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, کونسلر کی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, سارے مسلمانوں کے خلافت کی کرسی چھوڑ کر مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے حضرت حسن نے کارنامہ کیا ہے. کون نوجوان کرے گا؟ اٹھاؤ ہاتھ, اٹھاؤ ہاتھ. جی ہاں,
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہم جوڑیں گے قوم کو انشاءاللہ، ہم ملانے کی کوشش کریں گے قوم کو انشاءاللہ۔ جی جیسے میں نے کہا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے لگے گا میری بات ہو چکی ہے، میں بات ختم کروں گا۔ قرآن مجید نے ایک آیت کہی، افسوس کی بات ہے اس پر ہمارا عمل نہیں۔ ایک یہاں پر ایک دائی تھے، دیکھو ایک ایک آدمی کا ایک ایک کارنامہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے استاذ محترم مدینہ منورہ کے پہلی بیعت سے فارغ ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ وہ ایک بات بولتے تھے، ہندوستان کی جو آرمی ہے اس کے الگ الگ یونیفارمز ہیں، جو زمین پہ لڑتی ہے آرمی اسے بولتے ہیں، اس کا یونیفارم الگ ہے اور اس کے کچھ رولز الگ ہیں۔ ایئر فورس جو ہوا میں لڑتی ہے اس کا یونیفارم الگ ہے اور اس کے رولز الگ ہیں۔ نیوی جو پانی کی کشتیوں میں لڑتی ہے اس کے یونیفارمز الگ، اس کے رولز الگ ہیں۔ سارے یونیفارم الگ، رولز الگ، مگر ساروں کا مقصد ایک ہے، فار دا سیک آف کنٹری، فار دا سیک آف، زور سے، کنٹری۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے اہل حدیثوں کے پاس عقیدہ مضبوط ہو، وہ عقیدے پہ محنت کرے، تبلیغی بھائیوں کے پاس عمل مضبوط ہو، وہ عمل پہ مضبوط کرے، کوئی اور مسلک ایسا ہو جو عشق رسول یا محبت رسول پر مضبوط ہو، وہ اس پہ محنت کرے، مگر ساروں کا مقصد ایک ہو، اللہ کی رضامندی۔ کیوں نہیں کر سکتے ہم کیوں نہیں کر سکتے میرے بھائی؟ کیا لڑنا ہی ہمارا مقصد ہے؟ جھگڑنا ہی ہمارا مقصد ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے، ایک گزرے ہمارے ہندوستان میں، اللہ کا فضل و کرم، ڈیبٹ میں کبھی یہ لوگ ان کو ہرا نہیں سکے، اس لیے ان کو ملک کے باہر بھیج دیے۔ عقل مند را اشارہ کافی ہے، عقل مندوں کے لیے اشارہ بس ہے۔ کبھی ڈیبٹ میں مقابلہ نہیں کر سکے، اس لیے ان کو ملک کے باہر بھیج دیے۔ جی ان کو بولتے، وہ بولتے یہ آیت قرآن مجید کی ماسٹر کی آیت ہے۔ کیا بولتے اس کو؟ ماسٹر کی۔ سمجھتے ہیں ایک ہوٹل ہے اس میں یہ چابی ہوتی ہے ماسٹر کی، اگر کوئی بھی بند ہو جائے اس سے کھولا جا سکتا ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا ہے، یہودیوں سے اور نصارہ سے، ان سے اللہ کہہ رہا آئیے مل کے بیٹھیں گے، آپس میں اتحاد قائم کریں گے ان باتوں پر جو تمہارے اور ہمارے بیچ میں یکساں ہیں۔ جب ان سے اتحاد ہو سکتا ہے تو کلمہ کو مسلمانوں سے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ سوال ہے میرا، ہو سکتا ہے؟ اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے، اللہ انہیں توفیق۔ میں نے جیسے وعدہ کیا اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہمیں زبانی بولنے والا نہیں بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پریکٹیکل، اللہ ہمیں عمل کرنے والا مسلمان بنائے۔ آج کے جو حالات ہیں، جو بھی حالات بنے ہیں، اس پر ایک آخری آیت میری میں بولوں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اگر اتحاد نہیں کرو گے تو یہ ہوگا جو اللہ نے کہا۔ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا جو اللہ نے کہا، اور اللہ نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا، ہوگا نہیں ہوگا؟ کیا اللہ نے کہا؟ سن لیجیے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، وَلَا تَنَازَعُوا، لڑو نہیں آپس میں، بہت لڑ لیے، آپس میں اختلاف مت کرو، اگر آپس میں اختلاف کرو گے تو یہ ہوگا، اللہ کا کلام سچا ہے، ہو کے رہے گا۔ یہ کیا ہوگا؟ انگلی ہاتھ پر، پیسر کو ہاتھ رکھو نا، کیا فتفشلوا، تم سب مسلمان بزدل ہو جاؤ گے، ڈر ڈر کر جیو گے۔ بنارسی چلے گا کہ نہیں؟ ابھی آنے والا ہے کہ نہیں؟ پھر دوبارہ انہیں وہ کیا مسئلہ اٹھاتا ہے کہ معلوم کون سی چیز آنے والی ہے نہیں معلوم، بزدل اندر، اپنا حق لینے کی طاقت نہیں ہے، کیا بول دیا تو کیا ہو جاتا نہیں معلوم۔ فتفشلوا، یہ قرآن کہتا ہے آپس میں لڑو گے یہ ہوگا، مسلمان آپس میں بزدل ہو جاؤ گے، کیا ہو جاؤ گے؟ اس کے بعد کا لفظ تم سے پڑھاؤں گا میں، وَتَذْهَبَ، بولو قرآن، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہہ رہی ہے، عالم صاحب نہیں بول رہے ہیں، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہوگی، آپس میں لڑو گے مسلمانوں، بزدل ہو جاؤ گے، ہوا اکھڑ جائے گی، کوئی عزت کی نگاہ سے تمہیں دیکھے گا نہیں۔ آج میں وہی کہتا ہوں 2.7% سکھ ہیں پورے ہندوستان کے اندر، 1.7% کے قریب عیسائی ہیں، کوئی کسی پہ انگلی نہیں اٹھاتا۔ ہم تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے 20% کے قریب ہیں، مگر ہمیں پوچھ کے سداتے ہیں، اور اللہ کا کلام یہ کہتا ہے تمہارے آپسی لڑنے کی وجہ
وجہ سے یہ تمہیں ستا رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری صفوں کے بیچ میں اتحاد کو پیدا فرمائے، اللہ مسلمانوں کے بیچ میں اتحاد کو پیدا فرمائے، اللہ ہر عالم کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ ایسے بیانات کرے جس سے مسلمانوں کے بیچ میں اتحاد پیدا ہو سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے غلطیوں کو درگزر فرمائے۔